اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اخلاق میں بہت سی چیزیں شامل ہیں اور اچھے اخلاق کی فہرست بڑی طویل ہے۔ کچھ اخلاق ایسے ہیں جو بنیادی ہیں، اگر وہ انسان کے اندر آ جائیں تو بہت سے اخلاق آ جاتے ہیں۔ تو بنیادی اخلاق کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ بنیادی اخلاق میں سب سے پہلا جو خلق ہے وہ ہے رحم دلی۔ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت تذکرہ تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم یہ اللہ کے دو نام ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں بھی اللہ کے ان دو صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے۔ الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم سب پر مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانیاں اور رحمتیں سب پر عام ہیں، یہ اللہ کی خاص صفت ہے اور اس کا مشاہدہ ہمیں پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں اکثریت اللہ کے نافرمانوں کی ہے، اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اللہ کے باغیوں کی ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں ان کو بھی حاصل ہیں۔ سورج ان پر اپنی شعاعیں ڈالتا ہے، کرنیں ڈالتا ہے، سورج کی تپش اور حرارت سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ پانی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ زمین کی نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہے، کھانے کی نعمتیں، پینے کی، دیکھنے کی، سننے کی اور چلنے پھرنے کی ساری نعمتیں ان نافرمانوں کو بھی اللہ کی طرف سے حاصل ہیں۔ یہ اللہ کی صفت رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی مسلمانوں کو بہت زیادہ تاکید فرمائی، اس کے فوائد بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر رحم کرنا ضروری ہے۔ اور آپ نے پھر المسلمون نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا، فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اب لوگوں میں سب لوگ شامل ہیں، اپنے بھی، غیر بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، اپنے مسلک کے لوگ، اپنے مذہب کے لوگ، دوسرے مسلک اور مذہب کے لوگ، موافق بھی، مخالف بھی، الناس کے لفظ میں داخل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں سب کے لیے عام تھیں اور عام ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ شریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے بہت تنگ اور پریشان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں قحط میں مبتلا فرمایا۔ اتنا شدید قحط پڑا کہ مکہ کے غیر مسلم باشندوں نے پتے کھائے، گھاس کھائی، مردار کھائے، چمڑے چبائے۔ پھر تنگ آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کہ اے محمد، اگرچہ ہم تمہارے مذہب کے لوگ تو نہیں ہیں لیکن تمہاری برادری اور خاندان کے لوگ تو ہیں، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خط پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کیوں آئے؟ کہ آپ کے دل میں رحم دلی تھی، رحمت تھی، شفقت تھی، دل آپ کا بڑا نرم تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے کافی لدے ہوئے اونٹ مدینہ سے مکہ بھیجے، جو ان دشمنوں کے لیے بھیجے جو آپ کو قتل کرنے کے در، شہید کرنے کے درپے تھے، جنہوں نے اسلام پھیلنے کے بعد آپ مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کی، جو قتل کی سازشیں کی تھی۔ دیکھیں آپ نے ان کی بھی مدد فرمائی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحمان رحم فرماتے ہیں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کے لیے تمام زمین کی مخلوق پر رحم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ رحم دلی اور دل میں نرمی پیدا کرنے کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی جتنی بھی کارآمد چیزیں ہیں وہ نرم ہیں، اور نرم ہونے کے بعد وہ کارآمد بنتی ہیں۔ سونے کو آپ دیکھیں، جب وہ کان سے نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، لوہا نکلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں میلی کچیلی ہوتی ہیں۔ ان کو تپا کر گرم کیا جاتا ہے، اور گرم کرنے کے بعد جب یہ نرم بنتے ہیں پھر اس کے بعد میل علیحدہ کیا جاتا ہے اور یہ دھاتیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ کھیت کو ہم دیکھیں، زمین بنجر ویران سخت پڑی ہوتی ہے، اس کو پہلے نرم کیا جاتا ہے ہل چلا کر،
جب وہ نرم ہوتی ہے پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اسے فصل پیدا ہوتی ہے۔ ہم گندم کو دیکھیں، گندم کا دانہ بڑا سخت ہوتا ہے، اسے پیسا جاتا ہے، اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، آٹا بننے کے بعد اس کی روٹی بنتی ہے، اور روٹی بننے کے بعد وہ کھانے قابل ہوتی ہے۔ صرف گندم جو زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ سخت کھانے قابل نہیں ہوتی۔ سبزیوں کو ہم دیکھیں، سبزیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو بڑی سخت ہوتی ہیں، ان کو برتن میں ڈال کر پانی ڈال کر نرم کیا جاتا ہے، نرم کرنے کے بعد وہ انسان کے کھانے قابل ہوتی ہیں، جسم میں طاقت اور قوت پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے اپنے دل میں رحم کے جذبات پیدا کرنا، نرمی کے جذبات پیدا کرنا، یہ دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور انسان کارآمد ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب تک انسان کے دل میں رحم دلی پیدا نہیں ہوتی، نہ انسان کسی سے کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے، نہ سیکھ سکتا ہے، نہ سکھا سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی چیز دے سکتا ہے۔ اس لیے رحم دلی اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دونوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے، اللہ کی رحمت کے واقعات بھی پڑھنے چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو سکے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.